القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قیامہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، 2 رکوع کی مکی صورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی۔ بنیادی موضوع قیامت اور آخرت ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آئے گا قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا، اس وقت یہی انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے ربی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا اگلا پچھلا سب کچھ کیا کرایا بتایا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت اس کی قرآت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی 2 قسمیں بنائیں؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یہ سورہ قیامہ کے 2 رکوع کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور یہ اس دور کی صورت ہے کہ جب قیامت، آخرت اور رسالت کے تینوں بنیادی نکات مکے کے جاہلی معاشرے میں بے زیر بحث آ چکے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے لحاظ سے اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ رسالت، قیامت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تعارف یہ لوگوں کے سامنے پوری طرح کا سامنے آ گیا تھا۔ یعنی 3 بنیادی نکات تھے کہ جس پر مکے کے مخاطبین کو شرح صدر ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی 3 نکات ان کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ اس میں سے ایک اللہ کی ذات پر ایمان تھا، توحید۔ یہ مکے والوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مکے والے توحید کو اچھی طرح جانتے تھے،
اور ان کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ ان کے اجداد میں سے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بنیادی ان کی دعوت توحید کی تھی. ان کا پورا سر توڑ کوشش یہ تھی کہ ایک اللہ کو انسان اس طرح پہچان لے اس کی ان صفات کے ساتھ کہ جیسا کہ اللہ کا حق ہے. اب صورتحال یہ تھی کہ جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت تک آتے آتے ان کی یہ توحید کا جو صاف پانی کا چشمہ تھا اس میں گندے پانی کے ندی نالے مل چکے تھے، اور وہ پورا معاشرہ بنیادی طور پہ ایک مشرک معاشرہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخاطب میں یا مخاطب کے طور پر دیا گیا تھا، یا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی. چنانچہ یہ بنیادی نقطہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی طرف اس اللہ کو پہچان پانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ایک واحد ہے اور جیسا کہ اس کی صفاتیں ہیں. تو یہ تو کوئی اہل مکہ کے لیے نئی بات نہیں ہے. دوسرا بنیادی نقطہ رسالت. یہ بھی اہل مکہ کے لیے اس کا انکار کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیدا ہوئے، ان کے سامنے لڑکپن گزارا، ان کے سامنے وہ بچپن سے جوانی تک آئے، اور اس کے بعد جب ان کی کنپٹیوں پہ سفید بال آنے لگے اور یہ قدرے بڑھاگی کی طرف مائل ہو گئے تو انہوں نے رسالت کا دعویٰ کر دیا. تو اب یہ وہی حضور تھے نا کہ جن پر اہل مکہ اس وقت متفق ہو گئے تھے کہ جب حجر اسد کی تنصیب کے موقع پر تلواریں کھنچ گئی تھیں، دو بڑے قبائل نے طے کر لیا تھا راتوں رات کہ یہ اعزاز ہم کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے، اور اس کے لیے اگر ہمیں خون بھی بہانا پڑا تو ہم حجر اسد کی تنصیب کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں. مطلب یہ موقع بھی کچھ تو خون اور لڑائی جھگڑے کا باعث بننے والا تھا. یہی وہ موقع تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر 35 سال تھی اس نوجوان پر قوم متفق ہو گئی تھی نا. یہی بات تھی نا کہ اس نوجوان نے آ کر قوم کو اس خونریز جنگ سے بچا لیا اور چادر پہ عزت رکھ کر اپنے ہاتھ سے لگا دیا اور وہ چادر سب سے اٹھوا لی. بڑا فتنہ ٹل گیا. چنانچہ ان کی رسالت کا انکار کرنا بھی ان کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے کہ یہ جوانی سے بڑھاپے پر کی عمر تک ان کے سامنے پہنچے تھے، اور کوئی ان کی پوری زندگی میں ایسا مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جس پر انگلی رکھ کر اعتراض کیا جا سکے. چنانچہ یہ انتہائی مشکل تھا اہل مکہ کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کے دو بنیادی نکات کو آسانی سے جھٹلائی جا سکیں. بے شرمی کی بہت بڑی مقدار اس کے لیے چاہیے تھی جو ان میں سے بعض کے پاس موجود تھی، چنانچہ انہوں نے اس کا انکار کیا. اب رہا تیسرا نقطہ قیامت اور آخرت. دیکھیں یہ تین بنیادی نکات ہیں حضور کی دعوت کے. توحید، وہ اللہ کے جس کا میں تم سے تعارف کرا رہا ہوں، یہ اللہ نہیں ہے جس کو تم مانتے ہو، بلکہ وہ اللہ جو تمہارے اجداد کا خدا تھا جن کو تم خود مانتے ہو، اسماعیل اور ابراہیم، کہ وہ موحد تھے اور انہوں نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور ان کی حوالے سے تمہارا یہ غرہ ہے کہ تم ان کے وہ ہو اخلاف. تو یہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں؟ یہ دعوت تھی کہ جس کی طرف ابراہیم نے تمہیں بلایا تھا. یہ خانہ کعبہ میں جو پوری گندگی بھری ہوئی ہے یہ اس لیے تعمیر کیا گیا تھا. چنانچہ البتہ یہ تیسرا نقطہ قیامت اور آخرت، یہ ان کے لیے ایسا تھا کہ جس کو بہت آسانی سے وہ انکار کر دیتے، کیونکہ یہ محسوس کرنے والی چیز نہیں تھی، یہ چکھنے والی چیز نہیں تھی، اسے سونگا نہیں جا سکتا تھا، اسے دیکھنا تو کجا، اس کے تذکرے کے لحاظ سے بھی ذہن جب تک کنسنٹریٹ نہ ہو یا مجتمع نہ ہو یا توجہ نہ ہو تو قیامت کا تصور اور توقع کرنا بہت مشکل ہے انسان کے لیے، جبکہ وہ جم کر نہ بیٹھے اور قیامت کا تصور کرے. اور اسی لیے قرآن حکیم قیامت کے تذکرے سے بھرا پڑا. جنت اور دوزخ کی باقاعدہ تصاویر کھینچ کھینچ کر بتائی گئی ہیں کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، گول تکیوں سے ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، تختوں پہ جھالریں لٹک رہی ہوں گی، سبز ریشم کا لباس ان کے اوپر ہوگا، ان کے جن تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے ان پر جو کپڑے بچھے ہوں گے ان کا استر ایسا ہوگا کہ جو تمہارے یہاں اعلیٰ ترین کپڑا ہوتا ہے. استر نچلے کپڑے کو کہتے ہیں. استر وہ ہوتا ہے جو نیچے کا کپڑا ہوتا ہے، اور اصل کپڑا وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے. تو استر کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا اس کو ان تختوں کے کپڑوں کا استر وہ ہوگا کہ جو تمہارے یہاں اعلیٰ ترین کپڑا ہے وہ اس کے استر میں لگا ہوا ہوگا. اب قرین حسان، اور ایسی عورتیں ہوں گی کہ جن کو کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں ہوگا، یعنی انسان کی شہوات کے حوالے سے، انسان کی خواہشات کے حوالے سے، انسان کی ضروریات کے حوالے سے، اور جو طلب کرو گے پلک جھپکتے میں حاضر ہوگا. گلاسوں کے بڑھنے کا یہ عالم ہوگا کہ ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق اسے
اہل جنت میں تمہارے لیے بھرا ہوگا کہ جس کا جتنا پینے کا دل چاہے گا اتنا ہی گلاس بھر کر اسے دیا جائے گا، وہ دنیا ہوگی وہ۔ لیکن اس قیامت کا انکار ان کے لیے بہت آسان تھا۔ جب قیامت کا ذکر آتا تو یہ ٹھٹا مارتے اور کہتے لو بھائی یہ محمد صاحب ایک ایسے دن کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس میں میں، میرے ابا، پھر ان کے ابا، اور پھر ان کے ابا، اور پھر ان کے ابا اٹھائے جائیں گے۔ تو قرآن آگے کہیں کہتا ہے لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سب کو جمع کیا جائے گا اس دن؟ کہہ دو ایک ایک اول اور آخر کو اٹھا کر ہم کھڑا کریں گے، اور ایک ڈانٹ ہوگی، صرف ایک ڈانٹ، اور تم سب جو جہاں پڑا ہوگا وہاں سے نکل جائے گا۔ کسی کو اگر مچھلی نے کھا کر اس کے ذرے منتقل کر دیے ہوں گے، کوئی گاندھی صاحب اگر جل کر ادھر ادھر ہو گئے ہوگے اور ان کی رات بکھر گئی ہوگی، ایک حکم ہوگا اور سب بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس شخصیت کے ساتھ حاضر ہوگے۔ یہ نہیں، یہ مولانا نے وضاحت میں لکھا ہے، قرآن کی بات نہیں ہے یہ بات واضح رہے کہ یہ مولانا مودودی نے وضاحت میں لکھا ہے کہ قرآن کی تشریح کرتے ہوئے کہیں پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تم سب اپنی اس شخصیت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ گے مکمل جس شخصیت کو لے کر مرے تھے۔ تبھی تو مزہ آئے گا قیامت اور آخرت کا، کہ وہی خواہشات، وہی ناپاکیاں، وہی تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری لے کر اٹھو گے جس کا آخر تک تم نے جس کو کندھے پہ سوار کیے رکھا تھا، اور پھر ہم تم سے حساب لیں گے تمہارا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا اس حوالے سے کہ اب پورے مکہ کے بازاروں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں، چوپالوں میں قیامت کے حوالے سے بحث جاری تھی۔ جہاں دو ملتے وہ کہتے لو بھائی وہ تو ایک ایسے دن کی اطلاع دیتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، اور ہم نے تو کسی جانے والے کو آج تک آتے نہیں دیکھا۔ تو قرآن اس سب کی تردید کرتے ہوئے یعنی اس فریم آف کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ جو تم بات کر رہے ہو قیامت بالکل طے ہے۔ قیامت اس لیے طے ہے کہ یہ ایک عین انصاف کا تقاضا ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، 3 قتلوں کا ان پر الزام ہے۔ ڈاکٹر نذیر شاہی جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کے رکن، خواجہ سعد رفیق مرحوم مسلم لیگ کے، یہ جو سعد رفیق صاحب ہیں ان کے والد، اور محمد احمد خان، نواب محمد احمد خان قصوری، احمد رضا قصوری کے والد، یہ 3 قتلوں کا ان پر بالکل واضح الزام ہے۔ ان پر الزام لگایا جاتا رہا ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی۔ اور اس میں سے ڈاکٹر نذیر کو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کر کہا تھا کہ میں اس شخص کی بک سے عاجز آ چکا ہوں، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اور احمد رضا خان قصوری کے والد محمد احمد خان مرحوم تو غلطی میں مارے گئے۔ احمد رضا خان قصوری کے بارے میں انہوں نے فلور پر یہ بات کہی تھی آن ریکارڈ کہ میں اس کا ڈنک بہت جلد توڑ دوں۔ اس میں سے ایک قتل کی انہیں سزا مل گئی، وہ پھانسی چڑھ گئے، اور یہ قتل نواب محمد احمد خان قصوری کا تھا جو اصلاً احمد رضا خان قصوری کو قتل کرنے کی کارروائی تھی جس میں ان کے والد شہید ہو گئے۔ 2 قتل ان کے ذمہ باقی ہوئے۔ تو کیا بس اب ہر چیز مٹی ہو گئی؟ مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی درجہ اول کے مجسٹریٹ کی عدالت ہے کہ جس کو آپ گمراہ کر دیں شہادتوں سے، آپ جھوٹی فائلیں پیش کر دیں، آپ الٹے سیدھے جو ہے وہ گواہ پیش کر دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ عین انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر ان پر جھوٹا الزام لگا ہے مرحوم پر تو ان 2 الزامات کے حوالے سے ان کا دامن صاف ہو۔ ایک دن آئے ایسا کہ جب ان کے دامن سے یہ گندگی صاف ہو، اگر یہ واقعی گندگی اور الزام کا دھبا ہے، اور اگر یہ 2 افراد کے قتل کا معاملہ ہے تو ان 2 افراد کی سنوائی ہو، اٹھا کے کھڑا کیا جائے، ان سے پوچھا جائے ہمیں کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ معاملہ، تو وہ بتائیں کہ حضور ہم نے تو ان پر تنقید کی تھی، ان کی بری باتوں کو برا اور اچھی باتوں کو اچھا کہا تھا، تو انہوں نے ہمیں قتل کروا دیا۔ تو پھر بات ہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اب آتے کھڑے ہوگا، آ جائیں، بھٹو صاحب بھی آ جائیں اور جیسے ڈاکٹر نذیر بھی آ جائیں۔ چنانچہ قیامت عین انصاف ہے۔ قیامت آپ غور کیجئے عین انصاف ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان بہت سارے معاملات کرتا ہے۔ مثلاً کارل مارکس کی مثال لیجیے، یہ کمیونزم کا بانی مبانی تھا، یہودیوں کی پوری سے سپورٹ تھی، اس نے دنیا میں ایک نیا معاشی نظریہ پیش کیا اور اس حوالے سے لاکھوں انسان تہتے ہو گئے۔ تو کوئی دن آئے نا کہ ان لاکھوں کو اٹھا کر پوچھا جائے گا بھائی تمہیں کس جرم میں مارا گیا؟ بے یہ ضمن قتلت، ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تو یہ جو سینکڑوں زندہ گاڑی گئی لڑکیاں ہیں جو شیر خوارگی کے بعد ماں کی گود سے اچک کر جو ہے وہ صحراؤں میں دفن کی گئیں، تو کوئی دن آئے نا کہ ان سے پوچھا جائے، یا بس ختم ہو گیا معاملہ؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اور دوسری بات نفس لوامہ،
یعنی وہ نفس ضمیر کے جو انسان کے اندر اللہ نے ایک نشانی کے طور پر رکھ دیا ہے کہ ہر بری بات پر وہ اس کو دستک دیتا ہے۔ ایاسب الانسان اللہ نجمع عظامہ، کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں؟ یعنی یہ موٹی موٹی ہڈیاں، بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، ہم تو اس پر قادر ہے کہ اس کی انگلیوں کی پور پور تک دوبارہ بنا دیں، وہ پور جو کسی 1 ارب انسانوں میں سے کسی دوسرے 2 ارب انسانوں سے نہیں ملتی۔ مطلب آپ بڑی ہڈیوں کے چکر میں پڑے، ہمارے کمال کا معاملہ تو یہ ہے، ہماری تخلیق کی انتہا تو یہ ہے، اور ہماری قدرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم یہ حساسیت تک دوبارہ بنا دیں گے کہ جس کے بارے میں اب دنیا میں یہ تقریباً چیز متحقق ہے۔ اس بنا پر لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئیں، فنگر پرنٹس کی شہادتوں پر لوگوں پر جرم ثابت ہو گئے، عدالتوں نے لٹکوا دیا، اور کسی نے نہیں کہا ارے صاحب آپ یہ کیا غضب کرتے ہیں، آپ انگلیوں کے نشانات پہ آدمی کو لٹکائے دے رہے ہیں۔ یعنی اتنی متحقق چیز ہے۔ تو بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، ہم تو انگلیوں کی پور پور تک دوبارہ بنا دیں گے۔ بل یرید الانسان لیجرا امامہ، اصل مسئلہ کیا ہے تم انسانوں کا، کہ تم بدعمالیاں کرنے کی کھلی چھٹی چاہتے ہو، تمہیں پابندی ناگوار ہے۔ یسألو ایانا یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن، مذاق اور استہزاء کا انداز ہے، کب آئے گا وہ قیامت کا دن؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے کب آئے گا؟ حضور کا مذاق اڑتا تھا، تو حضور کا تو خیر کیا مذاق اڑتا تھا، اصل میں تو کتاب کا اور اللہ کا مذاق اڑتا تھا، بالواسطہ حضور تو آفیشل تھے، اور پشت پہ یہ دونوں چیزیں تھیں، کتاب ان کی پشت پر تھی اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ تو کئی جگہ قرآن نے کہا کہ نبی یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، یہ ہمیں جھٹلاتے، ہم انہیں دیکھ لیں۔ حضور کا مذاق اڑتا تھا، تو حضور کا تو خیر کیا مذاق اڑتا تھا، اصل میں تو کتاب کا اور اللہ کا مذاق اڑتا تھا، بالواسطہ حضور تو آفیشل تھے، اور پشت پہ یہ دونوں چیزیں تھیں، کتاب ان کی پشت پر تھی اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ تو کئی جگہ قرآن نے کہا کہ نبی یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، یہ ہمیں جھٹلاتے، ہم انہیں دیکھ لیں گے، تم ان کے معاملے میں فاللہ اللہ کا باقی النفس کا، اتنے پریشان اور غمزدہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو۔ اب یہ سوال نقل کرتے ہوئے مذاق اور استہزاء کا سوال، یسأل ایانا یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن۔ اب قرآن نے دیکھیں بالکل متصل، بغیر کوئی درمیان میں لفظ لائے، قرآن نے بھی وہی انداز اختیار کیا ہے۔ اہل عرب زیادہ اس سے لطف لیتے ہیں، ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہے تو ہمیں مزہ اس طرح کا وہ مزہ لطف نہیں آ سکتا کہ جو اہل زبان پڑھنے والے لطف لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ بتاؤں کہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن، تو وہ چونکہ مذاق اور استہزاء کے طور پہ پوچھ رہا ہے، تو قرآن بھی متصل کوئی دوسرا لفظ نہیں بول رہا، ڈائریکٹ جواب دے رہا ہے، فیضا برق البصر، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قرآن بھی اسی انداز سے جواب دے رہا ہے، کچھ لواحقیں، کچھ سوفکسز اور کچھ پریفکسز نہیں لگا رہا ساتھ میں۔ فیضا برق البصر، پوچھتے ہو کب آئے قیامت دن، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب آئے گا۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن یہی انسان پوچھے گا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے، کیونکہ اب تو وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے جس کو آپ جھٹلاتے رہے، اب تو سامنے کرسی پہ اللہ میاں بیٹھے ہیں، اس کے ادھر فرشتے کھڑے، ادھر فرشتے کھڑے، انبیاء کی پوری قطار کھڑی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے بات کرنے کی۔ بقول قرآن حکیم کے آگے کہیں پیچھے اس نے بیان کیا ہے کہ سڑسڑاہٹ سنو گے قیامت کے دن، صرف سڑسڑاہٹ، لوگ بالکل ہلکے ہلکے بات کر رہے ہوں گے۔ ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ جب ایک حدیث ہے، پتہ نہیں ضعیف ہے یا قوی، میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ، سارے انبیاء کو بلایا جائے گا اور ان سے ان کی قوموں کے بارے میں گواہی لی جائے گی، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا من جملہ اور سوالات کے کہ عیسیٰ تم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے بیٹے ہو، تمہاری ماں ہماری بیوی ہے، نعوذ باللہ، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں میں سے ایک بڑے گروپ کا جو عقیدہ ہے، تو اس عقیدے کے بارے میں عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ انہیں بتایا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سوال سن کر عیسیٰ کا جواب دینے کے بجائے حضرت عیسیٰ کی یہ کیفیت ہوگی جبکہ جلیل القدر رسول اور نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول اور نبی، نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی کا درجہ وہ نہیں ہوتا جو رسول کا درجہ ہے، نبی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور کر دیا بنی اسرائیل نے قتل، ایک دن میں 10 انبیاء قتل کیے ہیں بنی اسرائیل نے، کسی کو کنویں میں لٹکا کر مارا، کسی کو کیچڑ سے بڑے حوض میں لٹکا کر مارا، کسی کو تلوار سے قتل کروایا گیا، کسی کو رقاصہ کی فرمائش پر قتل کر کے تھال میں سر رکھ کر پیش کیا گیا یحییٰ علیہ السلام۔ تو لیکن یہ صرف نبی نہیں تھے، یہ رسول بھی تھے، رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔
رسول پر دست درازی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی، یہ اللہ کی سنت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ بدتمیزی کی جا سکتی ہے، اس کا استہزاء کیا جا سکتا ہے، اس کو گالی کی جا سکتی ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا منصب اور اس کا فریضہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی انسانوں کو، کوئی ایسا سلسلہ نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس سوال کے بعد دہشت کے مارے یہ عالم ہوگا کہ ہر بنے منہ سے یہ جن مساموں سے پسینہ نکلتا ہے، ان سے خون کی بوندیں نکلیں گی مارے ڈر کے اور ہیبت کے، کہ یہ مجھ پہ کیا الزام لگایا گیا اور مجھ سے کیا سوال کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا کہ جو آپ نے مجھ سے نہیں کہی، یہ جھوٹ بولنا ہے بدبخت، میں نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی تھی کہ میں آپ کا رسول اور نبی اور بندے کے علاوہ میں نعوذ باللہ آپ کا بیٹا اور میری بیوی جناب مریم علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ آپ کی بیگم کو۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ الی ربک یومئذ المستقر، اب پوچھتا ہے کہ کہاں بھاگ جاؤں، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ الی ربک یومئذ المستقر، آج بھاگنے کی، کلا لا وزر، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ دیکھو ہم نے تمہیں اختیار کی آزادی دی تھی، ہم نے تمہیں وقت دے دیا تھا، ہم نے تمہیں مہلت دی تھی، بہت جگہ قرآن حکیم کانوں کا ذکر کرتا ہے، میں نے کان دیے تھے سننے کے لیے، ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی کہ یہ دیکھیں، نشانیوں پر غور کریں، ہم نے انہیں دل دیے تھے اور دماغ دیے تھے سوچنے کے لیے، اور ہم نے انہیں اختیار کی آزادی دی تھی، کسی کو 60 سال، کسی کو 110 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 35 سال، کسی کو 40 سال، اور اس دوران میں ہم نے نہ ان کا ہاتھ پکڑا نہ گلا دبایا، جو چاہا انہوں نے کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمیں گالی دے دی، ہمارے نبی کو گالی دے دی، ہماری کتاب کا استہزاء کر دیا، کتاب جلا دی، ہماری جلائی گئی ہے نا، قرآن حکیم کمیونسٹوں نے لاہور میں جلایا تھا نا 53 میں، تو ہم نے تو نہ کوئی آسمان سے ابر کا ٹکڑا ٹوٹا نہ زمین پھٹی، ہم دیکھتے رہے ٹھیک، اس لیے ہم نے ہمارا تمہارے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار کی آزادی دے دی اور ایک وقت دے دیا، اور تمہیں وہ صلاحیتیں دے دیں، مطلب عقل جیسا ہتھیار تمہیں دے دیا جس سے بڑھ کر کوئی تیز دار ہتھیار ہم نے کسی مخلوق کو نہیں دی، ہم نے عقل دے دی تمہیں، جس سے صرف عقل سے تم ہمیں پہچان سکتے تھے۔ تو الارب کلّا وزر، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، الارب کا یومئذ مستقر، آج تو تمہیں اپنے رب کے سامنے ٹھہرنا پڑے گا، اور نہ صرف ٹھہرنا پڑے گا بلکہ ایک ناگوار بات اور قرآن کہہ رہا ہے، مطلب ایک تو ہے کہ وہ بھاگنے کی کہ اب کہاں بھاگ جائیں، مطلب جس قیامت کو ساری زندگی جھٹلاتے رہے، اور بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جس قیامت کو جھٹلانے کے بنیاد پر پورا کارنامہ زندگی بنا، وہ قیامت اب آ گئی، اور وہاں کے پہ کھڑے میں اور لے کے کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کلّا لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ، اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، الی ربک کا یومئذ مستقر، اپنے رب کے سامنے ٹھہرنا پڑے گا، مستقر بنا ہے قرار سے، کہتے ہیں نا استقرار حمل ہو گیا، ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کا آغاز ہو گیا، ڈاکٹر نے اطلاع دے دی رپورٹ دیکھنے کے بعد یہ استقرار حمل کا آغاز ہو گیا، یعنی خون کی وہ پھٹکی ماں کی رحم کی دیوار پہ کہیں چپک گئی کہ جو اب ایک سنتا بولتا جیتا جاگتا بچہ بنے گی انسان کا۔ چنانچہ اب یہ جو بات آئی ہے الی ربک کا یوم مستقر، کہ اپنے رب کے سامنے ٹھہرنا پڑے گا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان کیا کہ 5 باتوں کی جواب دہی سے پہلے خدا کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا انسان، بہت تفصیلی بات ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور اب ایک ناگوار بات اور کیا پیش آنی ہے، اب تمہیں تمہارا اگلا اور پچھلا سب کیا درا بھی بتایا جائے گا، صورت لمبی ہے میں اس پہ ختم کرتا ہوں، اگلا اور پچھلا کیا درا کیا، کہ جو کر کے آئے تھے وہ بتایا جائے گا، جو کرنا چاہیے تھا وہ بتایا جائے گا، جو نہیں کیا وہ بتایا جائے گا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بتایا جائے گا، جو کر کے آئے اور جس کے اثرات ماں بعد آنے والے انسانوں تک پڑتے رہے، وہ پوری بیلنس شیٹ پیش کی جائے گی کہ دیکھو یہ پودا لگا کے آئے تھے زہریلا، جس کو انسانیت بعد تک کھاتی رہی، یہ سب بھی اس کے اکاؤنٹس کا بھی کچھ حصہ حسب توفیق، حسب جثہ، حسب حصہ تمہارے حصے میں، یہ بھی تمہیں ابھی وصول کرنا ہے، اور کوئی پھلدار درخت لگایا تھا، کوئی خیر کا کام کیا تھا، صدقہ جاریہ میں سے کچھ، جیسے حضور نے فرمایا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، مطلب بیٹا صدقہ جاریہ ہے، کوئی پھل لگا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یا کوئی ایسی انسانیت کی خدمت کر دی
تعلیم دے دی کوئی ڈھنگ کی کسی کو، تو یہ بھی دکھایا جائے گا دیکھو یہ کر کے آیا تھا، یہ پھلدار درخت تھا، اس کے پھل انسانیت دیر تک اس سے فائدہ حاصل کرتی رہی، اس کے بھی چیک تمہیں بھی دیے جائیں گے۔ چنانچہ کیا ہوگا کہ اب بقول مفسرین کے کہ اب صرف وہی نہیں بتایا جائے گا کہ جو خالصتاً آپ نے کیا، بلکہ وہ کہ جو کرنا چاہیے تھا، تاکہ آپ کی حسرت میں اضافہ ہو کہ کاش یہ کر لیتا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی بتایا جائے گا کہ اس سے بچ جاتے تو یہ درجہ ہوتا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو وہ جہنم میں ان کی جگہ دکھائی جائے گی کہ جس کے وہ مستحق بن سکتے تھے اگر احتیاط سے دنیا میں کام نہ لیتے، یہ حدیث ہے حضور کی۔ اور اہل جہنم، اچھا یہ اس لیے دکھائی جائے گی کہ ان کے شکر گزاری اور اس میں اضافہ ہوگا، انہیں اندازہ ہوگا یہ کس چیز سے بچا لیے گئے۔ اور اہل جہنم کو جنت میں وہ جگہ دکھائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ اگر احتیاط کی، تقویٰ کی، طہارت کی، پرہیزگاری کی انسانوں کی زندگی گزارتے تو آج یہ مقام حاصل کر سکتے تھے، وہ دیکھو جنت میں وہ تمہارا پلاٹ ہے، تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو اور وہ سزا میں ان کی اضافہ ہو، یعنی ایک ذہنی کوفت اور سزا میں اضافہ ہو، اور دیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں کہ یہاں جا سکتے تھے اور اپنی ضلالتوں سے، حماقتوں سے، لاپرواہی سے ضائع کر دیا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك في نذورين ونعوذ بك من شرورين۔ ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ جزاكم الله خيرا۔